بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 اور 26 دو آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر الذین آمنوا، اور اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اچھا، قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی ایمان کی بات آئی ہے وہاں ساتھ ساتھ میں عمل صالحات کی بھی بات آئی ہے۔ کہیں بھی قرآن کریم میں ایمان، خالی ایمان کا ذکر نہیں ہوا۔ جہاں بھی قرآن میں ایمان کی بات ہوئی وہاں ایمان کے ساتھ عمل صالحات کی بھی بات ہوئی کہ آپ کا عمل صالحات ہونا بھی لازمی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کیا جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ایمان کافی ہے، ہماری نجات کے لیے تو ہمارا ایمان کافی ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا تو اب بخشے جائیں گے۔ نہیں، جہاں بھی ایمان کا ذکر آیا وہاں عمل صالحات کی بات ہوئی۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لانے والے ہیں، اہل ایمان ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالحات کرنے والے ہیں، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، ان کے لیے وہ جنت ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، مِن تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یعنی وہ عظیم جنت، وہ عظیم گھر کہ جس کے اندر وہ جو ان کا ٹھکانہ ہوگا، مسکن ہوگا، ان کے محلوں کے نیچے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خوبصورتی کے لیے، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یا خوبصورتی دکھانے کے لیے ان محلوں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے نہریں نکالی ہوئی ہیں۔ وہ کیا خوبصورتی ہوگی اس جنت کی کہ نہروں کے اوپر انسانوں کے گھر ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب کبھی انہیں رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے، قالوا، کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل، اس سے پہلے بھی ہمیں یہ رزق دیا جا چکا ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ اس کی متشابہات دی جا چکی ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پر پاک باز بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کہ جنت اتنی عظیم نعمت کہ جہاں پر کس طریقے سے جنت کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ ذکر کیا کہ جب بھی جنت کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے ذکر کیا کہ انسان کے دل میں اس کو پانے کے لیے، جنت میں جانے کی خواہش پیدا ہو، اور خواہش کے ساتھ وہ عمل صالحات کرے۔ اس لیے یہاں ایمان کے ساتھ عمل صالحات کی بات کی گئی، پھر اس کے بعد جنت کی پوری صفات گنوائی گئیں۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں شرماتا اس چیز سے، ان یضربا، کہ اللہ تعالیٰ مثال دے، مثلا ما بعوضۃ، کہ اللہ تعالیٰ ایک مکھی کی مثال دے، فما فوقہا، یا اس کے اوپر کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے، فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، واما الذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو کہتے ہیں کہ یہ مکھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک حقیر سی چیز کی مثال دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک حقیر سی چیز کی آگے ہمیں مثال، ایگزامپل دے رہا ہے۔ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مکھی جس کو یہ حقیر سمجھ رہے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور کئی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، نافرمان ہیں۔ یعنی جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حقیر چیز کی مثال دے دی، اللہ تعالیٰ کو کیا زیب دیتا ہے کہ حقیر چیز کی مثال دے دیں، وہ گمراہ ہو گئے۔ اور ایک مکھی کہ آج سائنس بھی اس بات تک پہنچی ہے کہ ایک مکھی کیا چیز ہے، سائنس نے بھی آج یہ کھوج لگائی ہے کہ ایک مکھی کہ جس کی 100 آئیز ہوتی ہیں، 100 آنکھیں ہوتی ہیں، 48 اس کے دانت ہوتے ہیں، 3 دل ہوتے ہیں، اور اس کے پیٹھ کے اوپر ایک کیڑا نما ایک جسم کا حصہ بنا ہوتا ہے، ایک نکلا ہوا، اور اس طریقے سے آج کی سائنس سے بتاتی ہے کہ مکھی کے اوپر ایک سونڈ لگی ہوتی ہے، اور سونڈ سے 6 آگے سے باریک بال نکلے ہوتے ہیں،
جن کو سوئی کی طرح ہوتے ہیں، اور جب وہ انسان کو کاٹتی ہے، جب ایک مکھی انسان کو کاٹتی ہے تو اس وقت انسان کو درد محسوس نہیں ہوتا، بلکہ درد اس وقت محسوس ہوتا ہے جب مکھی انسان کا خون چوس لیتی ہے اور اڑنے لگتی ہے، تب انسان کو محسوس ہوتا ہے، اس کو وہاں پر ہلکی سی جلن محسوس ہوتی ہے۔ یہ مکھی ہے کہ جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ حج میں بھی دی تھی کہ وہ مکھی کہ جو اپنے پیٹ میں کچھ لے جاتی ہے تو اس کو واپس بھی لے کر دکھاؤ۔ یہ مشرکین کو چیلنج کیا گیا تھا، یعنی اللہ ہی ہے جو اس چیز پر قادر ہے کہ جس نے ایک سون سے آگے سے 6 سوئیاں بنا دی، اس کے 48 دانت بنا دیے، اس کی 100 آنکھیں بنا دی، اس کے 3 دل بنا دیے، کس طریقے سے ایک معمولی سی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ یہ تو ایک مکھی ہے، انسان کا نظام دیکھ لیں، انسان کا کتنا ایک سسٹم ہے، کتنا پیچیدہ سسٹم ہے۔ آج سائنس بھی اس پر حیران ہے۔ اور کچھ سال پہلے سعودی عربیہ میں ریاض کے اندر یہ کانفرنس بھی ہوئی تھی، جس کے اندر کچھ امریکہ سے سائنٹسٹ آئے تھے اور یہ آیت پڑھی گئی تھی، تو وہاں پر کئی سائنٹسٹ مسلمان ہوئے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ آیت بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور یہ اللہ کے قرآن کی صداقت کی گواہی ہے کہ قرآن کتنے حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَهْدِی بِهِ کَثِیرًا، کہ اس مثال سے اللہ کئی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور کئی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔